اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنا بڑی مجبوری بھی ہوتی ہے اور آپ کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک معالج ہونے کے ناطے میرا ایک فرض ہے آپ کو غلط چیزوں سے بچاؤں اور صحیح ٹریک پر لے کر آؤں۔ اس میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرا مقصد اور میرا ٹارگٹ آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا، آپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا۔ یقیناً میں خیر خواہ ہوں، مجھے بڑا ارمان لگتا ہے جب بچیاں اپنی عزتوں کو کھو دیتی ہیں، بہت سارے معاملات اس کے اندر الجھاتی ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ مفتی صاحب، میں جس سے پسند کرتا ہوں وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، 6 سال سے وہ مجھے شادی کے دعوے کرتا رہا، میری فیملی کو سب کو پتہ ہے، اب وہ کسی اور سے رشتہ جوڑ رہا ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ واپس آ جائے اور عشق کا رشتہ کہیں پر نہ ہو، اگر رشتہ ہوا ہو تو ختم ہو جائے، وہ مجھ سے بات کرے اور شادی کے لیے مان جائے۔ اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، میں بہت پریشان ہوں، مہربانی فرما کر اس نے مجھے 2 دن سے ہر جگہ سے بلاک کر دیا ہے، اللہ آپ پر خاص فضل و کرم فرمائے، میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری سسٹر ہے یا میرا بھائی ہے، مجھے پتہ تو ہے کہ کس نے مجھے کمنٹس کیا ہے، بعض اوقات میں راز رکھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ میرے خیال میں جو بھی ہے اس نے ٹھیک کیا آپ کے ساتھ۔ یہی خواتین کو مصیبت ہوتی ہے، جب کوئی بندہ آپ کو پرپوز کرتا ہے نا، آپ اس کے امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ 6 سال کا عرصہ اس نے آپ کو شادی کے دعوے کیا ہے، تو اس وقت آپ کی عقل کہاں گئی تھی؟ آپ کے خاندان والوں کو، آپ کے گھر والوں کو اس وقت پتہ نہیں تھا؟ یقیناً جب آدمی کو محبت عشق ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، نوجوانی کے عالم میں تو ہر حال میں ہوتا ہے۔ اب وہ اس ٹائم سے لے کر جب 6 سال کے عالم میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ پکی جوانی کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، یا تو آپ اس کا مال کھانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ ڈرامے بازیاں اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا، جس کا صلہ پھر یہ ملتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے جو آپ اپنی عزت کا نذرانہ اس کو پیش کر دیتے ہیں، وہ اس سے رج جاتا ہے، اس کا جب پیٹ دماغ بھر جاتا ہے، وہ آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، آپ کی حیثیت اوقات اس کی نظروں میں نہیں رہتی، اس وجہ سے وہ آپ کو کک لگاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ کام آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اس کا رشتہ آگے سے ختم ہو جائے۔ میں مانتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جائے، آپ یقیناً اس کو محبوب سمجھتے ہیں کہ 6 سال آپ نے اس سے محبت کی ہے، اگر وہ محبوب آپ کا چھوڑ کے جا چکا ہے تو یہ انتقام اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اس کا وہاں پر بھی نہ ہو، آپ اس کا رشتہ ختم کرنے پر تل آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دشمن سمجھتی ہیں۔ جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں نا بابا، اس سے پھر رشتہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آگے آپ نے کہا کہ اس کا رشتہ ختم ہو جائے، تو بابا میں رشتے ختم کرانے والے کام کبھی بھی نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ مجھ سے آپ یہ امید نہ رکھا کریں، جہاں پر آپ کو دل کرے جائے کریں۔ اور آپ کو بتا دوں، جو لوگ رشتے ختم کرانے والا کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر پیسہ بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی عزت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تب جا کے بعض اوقات کوئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، عملیات کے اندر بڑا پاورفل اس کے عمل ہیں، لیکن اس کی اپنی عزت کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا مان جائیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا، یا اس کو آپ کے قابل نہیں سمجھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دور فرما دیا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کا بھلا کرے، میں بہت پریشان ہوں۔ بابا جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، جب آپ اس کے اندر دھکے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، پھر آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کا میرا بھلا، اللہ رب العزت کا مجھ پر نہ ہو کہ میں کسی کے رشتے توڑواتا رہوں، کسی کے گھر کو خراب کرتے رہوں۔ اس اللہ کے فضل کی مجھے ضرورت نہیں، اور اللہ رب العزت اس فضل کو پسند بھی نہیں کرتے، معذرت کے ساتھ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر اس کا رشتہ نہیں ہوا کسی جگہ پر، پھر آپ مجھے کنفرم کر کے بتائیں، پھر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کا رشتہ اس سے جڑ جائے گا، لیکن مشورہ یہی ہے کہ جو گیا سو گیا، اس کو کک لگائیں، اپنی زندگی آگے گزاریں۔ یہی آپ کے لیے سبق ہے، اور خواتین کے لیے بھی سبق ہے کہ کسی اور کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو ان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے۔ بابا علی ایڈو ہٹاؤ۔ اسی طرح السلام علیکم بھائی، میں بڑی پریشان ہوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں پیسے نہیں دے سکتی۔ بابا کوئی بات نہیں، آپ پیسے نہیں دے سکتی، لیکن آپ اس کو وہ نہ کر لیں، جیسے کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، پیسے نہیں۔ میں بالکل فی سبیل اللہ کام بھی کسی کا کرتا ہوں، لیکن اس کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد اب ہر تیسرا بندہ یہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈرامے کرے، تو مجھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اتنا عقل شعور دیا ہوا ہے، میں اس کی باتوں سے اندازہ لگا سکتا ہوں۔ کل ایک دوست نے مجھے کال کی، غالباً سعودی عربیہ سے تھا، تو جب اس کی میں نے تصویر دیکھی ڈی پی پر، تو میں نے میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میرا بھانجا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا
عبداللہ شاہ یہ بندہ اپر دیر کی طرف سے ہے، دیر کی طرف سے ہے، یہ پہاڑ دیر کے ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے ماموں آپ کو اتنا پتہ لگتا ہے؟ تو اس بندے سے تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے ہیں میں پاکستان سے۔ میں نے کہا پاکستان کس جگہ سے ہیں؟ کہتے ہیں میں دیر میں ہوں۔ تو میں ہنس پڑا، وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ کیوں ہنسے؟ میں نے کہا مجھے پتہ لگ گیا تھا، میں نے اپنے بھانجے کو بتایا۔ الحمدللہ رب العزت نے اتنا مجھے عقل شعور دیا ہے، اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیتا ہوں۔ تو جو آپ کے سیریس مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو آپ کی میری ویڈیو کی شکل میں بات ہوتی ہے، جب آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، وہی جو کمنٹس آپ کرتے ہیں اس کا مجھے آپ اسکرین شاٹ سینڈ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے، کیونکہ اس کے اندر آپ پھر ناراض ہوتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے جواب نہیں دیا بہت سارے معاملات۔ اور اسی کی طرح آپ کے کام اس وجہ سے بھی نہیں ہوتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا مجھے چاہیے تو مجھے ہی کھانا پڑے گا نا۔ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں، تو جو عمل میں کرتا ہوں وہ بھی اسی طریقے سے بتاتا ہوں، آپ کا وہ عمل ہو جائے گا، گارنٹی سے ہو جائے گا، لیکن آپ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب سب کچھ کریں ہمارے پیسے بھی بچ جائیں، تو میرے بھائی جس کو بھوک ہوتی ہے نا وہی اپنا انتظام کرتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کبھی نہیں چل کے آتا۔ تو کوشش کریں کہ میں اتنا مصروفیت کے بعد آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ کو ڈیل کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ نہیں کرتے پھر آپ کمنٹس کرتے ہیں قاری صاحب آپ توجہ نہیں دیتے فلاں۔ میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، اور میں ان سے مطالبات کرتا ہوں۔ میرے پاس الحمدللہ اتنے کلائنٹ اب بھی ہیں کہ جو میرے لیے ایسے لاکھوں روپے اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے منہ بھی نہیں لگاتا اور ان سے بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن کا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹائم دے سکتا ہوں، میں اس سے فیس کے معاملہ طے کرتا ہوں۔ جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بھیڑ زیادہ ہے، رش زیادہ ہے، تو میں ان سے فیس کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میں ایڈوانس بھی نہیں لیتا۔ تو اس طرح ناراض نہ ہوا کریں، آپ سمجھا کریں۔ مفتی صاحب آپ واٹس ایپ پر جواب نہیں دیا، میسج پڑھ لیا ہے؟ بالکل، جب پڑھ لیتا ہوں تو بعض اوقات اس کا جواب دے دیتا ہوں، بعض اوقات بھول جاتا ہوں، انسان ہوں۔ بھائی مجھے پلیز ایڈریس بتا دیں۔ بابا میں ابھی ملتان میں ہوں 2-3 دن، پھر اس کے بعد میں نے گجرانوالہ لاہور کی طرف جانا ہے، پھر انشاءاللہ KPK کی طرف جائیں گے۔ مجھے پتہ نہیں آپ کہاں سے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں گے، پھر وہاں پر ملاقات ہو جائے گی جس جگہ پر۔ لیکن ملتان میں بھی میں ملاقاتیں نہیں کر رہا، جو پہلے میں نے ٹائم دیے ہوئے ہیں تو ان کو نمٹا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور آگے سوال ہے، میرا محبوب مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ مجھ سے بھاگ گیا، میں بہت تعویذ وظیفے کیے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا، مہربانی فرما کر مجھے سخت اثر والا وظیفہ بتا دیں یا تعویذ بھیج دیں، مہربانی ہوگی، اٹلی سے۔ بابا اس کے اندر بہت سارے آپ کے سوالات، ایک تو وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، دوسرا وہ آپ سے بھاگ گیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دفع کریں، اس کے پیچھے کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ولی اللہ پر ویڈیو بنا دیں۔ بابا میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد اس پر ویڈیو بن جائے گی۔ السلام علیکم حضرت، مہربانی فرما کر عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ویڈیو بنا دیں تاکہ پہلے سے ذہن بن جائے کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، ناد علی، سورۃ فتح کی زکوٰۃ کا بھی طریقہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ محرم کے لیے کہا، انشاءاللہ اس سے پہلے کوشش کروں گا، ویڈیو بن جائے گی۔ میری بہن ان کے چکر میں نہ پڑیں، یہ پیسے کھا کر کام بھی نہیں ہوگا، نماز قرآن پڑھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اس بھائی نے بڑا زبردست کمنٹ کیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک ذات ایک دفعہ کسی چیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے ان کو مامور فرمایا کہ اس چیزوں کا رات کو خیال کرنا ہے، پہرا دینا ہے۔ تو شیطان آیا، اس نے کہا جی میرے بچے بوڑھے ہیں، چھوٹے ہیں، غریب ہوں، تو مجھے کچھ دیں۔ تو انہوں نے کچھ دے دیا، تو انہوں نے اس کو آخری دن جو وظیفہ بتایا وہ آیت الکرسی کا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں وہ پیش ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ شیطان تھا لیکن اچھی بات کر گیا۔ اس میرے بھائی نے بات بہت زبردست کی ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی پابندی کرتا ہے، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، لیکن اس بھائی نے ایک کام غلط کیا ہے کہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ سارے اس طرح نہیں ہوتے میرے بھائی، مجھے اس پیسوں کی ضرورت بھی نہیں، الحمدللہ میرے پاس لوگ لاکھوں روپے اٹھا کے میری انتظار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اپنے چال چلن کبھی نہیں بدلتا، ایسے سادہ رہتا ہوں۔ بلکہ الحمدللہ یہ بھی اعزاز ہے مجھے، ہمارے ایک بابا ہیں پٹھان امتیاز خان صاحب، مجھے فرماتے ہیں کہ قاری صاحب پتہ نہیں تمہارے اندر کیا ہے، ہماری سفید بالوں والی عورتیں آپ کے لیے مصلی پر بیٹھ کے دعائیں کرتی ہیں۔ تو بھائی یہ معیار بنانا پڑتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ بہت سارے سوالات رہ گئے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ کسی میری بات سے دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زماد پر خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔